اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عالم اسلام کا ایک نایاب اور نامور سلطان تھا۔ وہ ان گنت زبانوں پر عبور رکھتا تھا، عربوں سے عربی میں، منگولوں اور تتاریوں سے تتاری زبان میں، یونانوں سے یونانی میں، حبشیوں سے ان کی زبان میں، اور اس طرح دوسری اقوام سے ان کی زبان میں گفتگو بڑی روانی اور مہارت کے ساتھ کر لیا کرتا تھا۔ سلطان بننے سے پہلے وہ جگہ جگہ غلام کی حیثیت سے دھکے کھاتا پھرتا تھا، لہٰذا اس نے اس دوران میں مختلف زبانوں میں عبور بھی حاصل کر لیا تھا۔ وقت کی آنکھ نے کبھی اسے ایک گدڑیے کی صورت میں دشت کپچاک میں بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے دیکھا۔ آسمان نے کبھی اسے دمشق شہر میں بردہ فروشوں کی منڈی میں غلام کی حیثیت سے بکتے دیکھا۔ کبھی اس نے دمشق اور مصر کے امراء کی نوکری اور چاکری کرتے ہوئے وقت گزارا، اور کبھی رزمگاہ میں ایک صف شکن لشکری کے سنگ میں بھی دیکھا گیا، اور کبھی وقت کی تیز آنکھ نے اسے اسلامی لشکر کے سالار اعلیٰ کی حیثیت سے بھی دیکھا۔ مشہور امریکی مورخ ہیرلڈیم اس متعلق لکھتا ہے، اسے اپنے سوا کسی پر اعتبار نہ تھا، اس لیے وہ بھیس بدل کر خود گشت لگاتا اور اپنے لیے دشمنوں کی خود سے ہی مخبری کرتا تھا۔ وہ اپنے ہم پیالہ اور ہم نوالا ساتھیوں کو چھوڑ کر تنہا نکل جاتا، کبھی اسے مصر میں دیکھا جاتا اور کبھی دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہوتا۔ 4 دن بعد لوگ اسے عرب کے ریگستانوں میں دیکھتے، اور اس کے چند دن بعد وہ خانہ بدوشوں کی تیز رفتاری کے ساتھ کسی دوسری جگہ لوگوں کو دکھائی دیتا۔ جن دنوں عالم اسلام کا سلطان بنا، ان دنوں منگولوں نے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کے بیشتر علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور ہلاکو خان مسلمانوں کے علاقوں میں دندناتا پھرتا تھا۔ ایک بار ایک منگول مخنی کے بھیس میں وہ اکیلا اور تنہا ہلاکو خان کی سلطنت میں جا داخل ہوا۔ کئی دن کے لگاتار سفر کے بعد اس کے علاقے میں داخل ہونے کے بعد وہ کریا کریا بستی بستی اس کے علاقوں کی جاسوسی کرتا رہا۔ کیونکہ وہ مختلف زبانوں پر عبور رکھتا تھا، لہٰذا کسی کو بھی اس پر شک نہ ہوا۔ ایک دن اس نے منگولوں کے ایک شہر میں ایک نان بھائی کی دکان میں کھانا کھایا اور ایک برتن میں اپنی شاہی انگوٹھی اتار کے رکھ دی، اور اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں واپس آ گیا اور ایک قاصد ہلاکو خان کی طرف بھیجا اور اسے کہلایا، میں تمہاری مملکت کا حالات کا معاہدہ لینے کے لیے فلاں فلاں جگہ گیا تھا، فلاں شہر میں فلاں نان بھائی کی دکان پہ میں اپنی شاہی انگوٹھی بھول آیا ہوں، مہربانی کر کے وہ انگوٹھی مجھے تلاش کر کے بھجوا دو، کیونکہ وہ انگوٹھی مجھے بے حد عزیز ہے۔ ہلاکو خان مسلمانوں کے سلطان کی اس جرأت جسارت پر ششدر رہ گیا اور اس کی دلیری سے ایسا مغرور ہوا کہ اس کی انگوٹھی تلاش کر کے اس کی طرف بھجوا دی۔ منگولوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سلطان خود بھیس بدل کر ان کے علاقوں میں داخل ہوا تھا، تو مورخین لکھتے ہیں کہ منگولوں پر سلطان کی ہمت اور شجاعت کی وجہ سے ایک دہشت اور ایک خوف ستاری ہو گیا تھا، اور وہ سوچتے تھے کہ جس سلطنت کا حکمران اتنا جوہری اور جرأت مند ہو، اس کے لشکروں کا کیا ہی عالم ہوگا، اور ہم اس کا مقابلہ بھلا کس طرح سے کر پائیں گے۔ ان دنوں کیونکہ بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ مغرب کے صلیبیوں نے اپنے بڑے بڑے اڈے بنا لیے تھے، جہاں سے نکل کر وہ مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کی ابتدا کرتے۔ ان میں زیادہ تر نامور انطاکیہ کا حاکم بوہیمنڈ تھا۔ سلطان ایک مرتبہ ایک نصرانی ضائع کا بھیس بدل کر صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں جا داخل ہوا اور کئی ماہ تک ان کے عسکری احکامات، قلعوں اور دوسرے اہم مقامات کا جائزہ لیا۔ وہ تقریباً 22 ایسے قلعے دیکھنے میں کامیاب ہو گیا جو ان دنوں صلیبیوں کی عسکری قوت کا مرکز تھے۔ یہ سارا کام اس نے تنہ تنہا کیا۔ اس کے بعد اس نے ایک عجیب ستم ظریفی کی۔ اس نے ایک قاصد کا بھیس بدلا اور جنگل میں ایک ہرن کا شکار کر کے وہ ہرن لے کر انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمنڈ کے دربار میں جا داخل ہوا اور اسے وہ شکار پیش کرنے کے بعد کہنے لگا، عالی جا، مجھے مصر کے سلطان الملک ظاہر نے بھیجا ہے۔ پتہ چلا کہ آپ کیونکہ شکار کا بہت شوق رکھتے ہیں اور ان دنوں شکار کے قابل نہیں ہیں، لہذا انہوں نے یہ شکار بطور ہدیہ بھیجا ہے، اسے قبول فرمائیے، میرے آقا کے شکر گزار ہوں گے۔ کہتے ہیں سلطان جب یہ گفتگو کرنے اور شکار کو انطاکیہ کے بادشاہ کے حوالے کرنے کے بعد جب وہاں سے نکل گیا، تو چند دن بعد انطاکیہ کے بادشاہ پر کسی نے انکشاف کیا کہ جو شخص تمہارے پاس ہرن کا شکار لے کر آیا تھا وہ تو خود مسلمانوں کا سلطان تھا۔ اس انکشاف پر نصرانیوں کے بادشاہ بوہیمنڈ پر خوف و لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ ایسے ناقابل یقین معاہدے کے ساتھ انجام دینے والا کوئی اور نہیں، مصر کا سلطان رکن الدین بیبرس تھا۔ سلطان بیبرس کا طویل قد تھا، اس کے اعضاء نہایت قوی اور متناسب تھے، انتہائی درجے کا خوبرو اور خوش وضع تھا، چہرے سے رعب و وقار ٹپکتا تھا، رنگ سرخ اور سفید تھا، بال سرخ اور آنکھیں نیلی تھیں۔ بعض مورخ یہ بھی کہتے ہیں کہ بچپن میں جب وہ غلام تھا تو اس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی تھی،
تاہم اس نقص نے سلطان کی خوبصورتی اور اس کی خوشروئی اور اس کی وجاہت پر کوئی اثر نہ ڈالا تھا۔ سلطان بیبرس وسط ایشیا میں پیدا ہوا۔ اس کی ولادت سے کئی سال پہلے بلخ، بخارا اور سمرقند وغیرہ کے مسلمان تاجروں کی تبلیغی کوششوں کی بدولت وسط ایشیا میں اسلام پھیل چکا تھا۔ بیبرس ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور اس کا نام محمود رکھا گیا تھا۔ اس کا باپ خوارزم شاہی سلطنت میں ایک معزز عہدے پر فائز تھا۔ بدقسمتی سے حکمران اس وقت اس سے کسی بات پر ناراض ہو گیا اور اسے جیل میں ڈال دیا۔ اس طرح یہ خوشحال خاندان گردش زمانے کا شکار ہو گیا۔ جب منگولوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونا شروع کیا تو انہوں نے جوانوں، بچوں اور عورتوں کو غلام بنا کر فروخت کرنا شروع کر دیا تھا۔ غلامی کے لیے پکڑے جانے والے انہی بچوں میں سلطان بیبرس بھی شامل تھا۔ سلطان کو بھی دمشق کی بردہ فروشوں کی منڈی میں لایا گیا۔ پہلی بار جس شخص نے اس کا سودا لگایا اس کے لیے اس نے 100 درہم پیش کیے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس بچے کی نیلی آنکھوں میں سقم ہے تب اس نے وہ سودا منسوخ کر دیا اور سلطان کو خریدنے سے انکار کر دیا۔ سلطان، جس کا نام بچپن میں محمود تھا، آخرکار جگہ جگہ دھکے کھاتا پھرتا رہا، یہاں تک کہ ایک مصری امیر نے اسے خرید لیا۔ خریدنے والے امیر کا نام علی ابن ورفا تھا۔ یہ علی ابن ورفا ایک دوسرے مصری امیر کا مخروص تھا۔ اس نے اس قرض کے عوض محمود کو اپنے قرض خواہ کے حوالے کر دیا تھا۔ دوسرا امیر جس نے محمود کو خریدا تھا، اس کی بیوی نے اپنے چھوٹے بچے کی دیکھ بھال محمود کے سپرد کر دی تھی۔ بدقسمتی سے ایک دن محمود سے کوئی لغزش ہو گئی۔ اس پر اس کی مالکہ نے اسے مار مار کر ادھموا کر دیا اور اسے خوب بری طرح سے پیٹا۔ اس موقع پر اس امیر کی بہن بھی وہاں موجود تھی۔ اس کا نام فاطمہ تھا۔ اس نے جب محمود کو پٹتے ہوئے دیکھا تو اس کو اس لاوارث اور غلام بچے پر بڑا رحم آیا اور اس نے انتہائی سختی سے اپنی بھاوج کو کہا، اگر تم اس غلام کے کام سے خوش نہیں ہو تو اس کو میرے سپرد کر دو۔ وہ عورت رضامند ہو گئی اور یوں فاطمہ محمود کو اپنے ساتھ دمشق لے گئی، جہاں اس کا اپنا گھر تھا۔ فاطمہ کا ایک بڑا بیٹا بھی تھا جو کہ فوت ہو گیا تھا، اور حسن اتفاق سے اس مرنے والے کی شکل محمود سے ملتی جلتی تھی۔ اسی بنا پر فاطمہ نے اسے اپنے بیٹی کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لیا اور وہ محمود کی بجائے اسے بیبرس کہہ کر پکارنے لگی۔ یہ فاطمہ بیبرس کے ساتھ مادرانہ شفقت کے ساتھ پیش آتی اور اس کا بڑا خیال رکھتی۔ جس طرح اپنے بیٹے کی خدمت کیا کرتی تھی، سیم اسی طرح سے اس کی بھی خدمت کی۔ فاطمہ نام کی اس عورت کا ایک بڑا بھائی تھا جو مصر کے سلطان الملک سارے نجم الدین ایوب کے دربار میں ایک معزز عہدے پر فائز تھا۔ ایک بار وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے دمشق آیا تو وہاں اس نے بیبرس کو دیکھا۔ اس کے حالات سنے، لڑکی کے اطوار، اس کی عادت اسے اس قدر پسند آئی کہ اس نے گزارش کرنے کے انداز میں فاطمہ سے بیبرس کو مانگ لیا۔ فاطمہ نے بیبرس کو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا اور اس کا بھائی بیبرس کو دمشق سے قاہرہ کی طرف لے گیا، اور وہاں اس نے سلطان بیبرس کو مصر کے سلطان الملک صالح کی نظر کر دیا۔ سلطان ملک الصالح نے بیبرس کے علاوہ اور بہت سے ملک کے بے شمار لاواقع لڑکوں کو خرید رکھا تھا اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اس نے ایک خاص انتظام کیا ہوا تھا۔ بیبرس نے بھی ملک الصالح کی سرپرستی میں کتابی علوم اور حربی فنون میں اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل کی، اور اس کے بعد وہ حسب دستور مصری لشکر میں بھرتی ہو گیا۔ اپنی غیر معمولی جسمانی قوت، ذہانت اور وجاہت کی بدولت لشکر کے ایک دستے کا سالار مقرر کر دیا گیا۔ تاہم اس وقت تک اس نے کوئی خاص شہرت حاصل نہ کی تھی، لیکن اتفاق سے اسی زمانے میں 7ویں صلیبی جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ 7ویں صلیبی جنگ کی ابتدا فرانس کے بادشاہ لوئی نہم نے کی تھی۔ اس نے اپنے کام کی ابتدا اس طرح کی کہ مصر پر حملہ آور ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے مصر پر حملہ آور ہو اور آگے بڑھ کر پورے فلسطین پر قابض ہو جائے۔ جن دنوں فرانس کا بادشاہ مصر پر حملہ آور ہوا ان دنوں مصر کا حکمران الملک صالح تھا۔ اسے حالات کی صدم ظریفی کہیے کہ جس وقت فرانس کا بادشاہ مصر پر حملہ آور ہوا اس وقت مصر کا سلطان الملک صالح بری طرح سے بخار میں مبتلا ہو گیا اور اس قدر بیمار ہو گیا کہ حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم اس حالت میں بھی وہ منصورہ کے میدانوں میں فرانسیسیوں کے سامنے آیا۔ اس کی ملکہ شجرہ دار اس موقع پر اس کے ساتھ تھی کیونکہ سلطان بیمار تھا۔ شجرہ دار ایک نہایت زیرک، بلند حوصلہ اور بڑی ہمت والی خاتون تھی۔ جن دنوں لوئی نہم مصر کی سرزمین میں داخل ہوا، بدقسمتی سے مصر کا سلطان الملک صالح فوت ہو گیا۔ کیونکہ فرانسیسی حملہ آور ہو چکے تھے، لہذا شجرہ دار نے سلطان کی موت کو راز میں رکھا اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس کے شوہر کی موت ہو چکی ہے، اور اس کے بیٹے توران شاہ کو، جو اس وقت حسن طیفہ کے مقام پر قیام کیے ہوئے تھا، منصورہ کے میدان میں بلا لیا۔ یہ شجرہ دار کی بڑی فراخ دلی تھی۔ توران شاہ گو سلطان کا بیٹا تھا لیکن اس کی دوسری بیوی سے تھا۔
अपनी सौतेली मां के तलब करने पर तुरान शाह मंसूरा पहुंच गया। मंसूरा में फ्रांसीसियों के साथ घमासान जंग हुई। जिस वक्त फ्रांसीसी और मिस्री लश्कर एक दूसरे से टकरा रहे थे, इस वक्त लोगों ने देखा एक इंतहाई दर्जे का जफाकश और दराज कद नौजवान एक अरबी घोड़े पर सवार होकर बर्फ की कूंदों की सूरत में अपना नेजा हिलाता हुआ सलेबियों के लश्कर पर हमलावर होता और अपने पीछे दुश्मनों की लाशों के अंबार लगा चला जाता। फ्रांसीसी जब इसको हमलावर होते देखते तो खौफ के मारे पीछे हट जाते, और इस तरह इसने अपने कई हमलों की वजह से फ्रांसीसियों की अनगिनत सफ़ों को दरहम बरहम करके रख दिया था। इस नौजवान ने अपने जालिमाना हमलों से फ्रांसीसी लश्कर के अंदर एक तहलका बर्पा करके रख दिया था। यह इंकलाब बर्पा करने वाला शहर सवार सुल्तान मलक सालेह का गुलाम बेबरस ही था। मंसूरा के मैदानों में लड़ी जाने वाली इस जंग में इसने अपनी अस्करी सलाहियतों और जुर्रत व शुजाअत का ऐसा भरपूर मुजाहरा किया कि वो सब मुसलमानों की निगाहों का मरकज बन गया। मंसूरा में लड़ी जाने वाली जंग में मसरियों के हाथों फ्रांसीसियों को बदतरीन शिकस्त हुई और फ्रांस का बादशाह लुई नहम भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हीं जंगों के दौरान नया बादशाह तुरान शाह भी हलाक हो गया था, जिसके बाद कसरत राय से लश्कर के सलागों ने मलका शजरादार को मलिकातुल मुस्लिमीन के नाम से मिस्र का हुक्मरान बना लिया। फ्रांस के जंग के दौरान पकड़े जाने वाले बादशाह लुई नहम से मुसलमानों ने बड़ी फराख दिली का सलूक किया। अगरचे मुसलमान चाहते तो कैदी की सूरत में उसे कत्ल भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पहले फ्रांस के बादशाह को मिस्र में नजरबंद कर दिया गया। उसके बाद मुसलमानों ने मजीद फराख दिली का मुजाहरा करते हुए फ्रांस के बादशाह और इसके साथ कैद होने वाले इसके तमाम दूसरे फ्रांसीसियों को रिहा कर दिया। मलका शजरादार जो अब मिस्र की हुक्मरान थी, उसने मिस्र पर तकरीबन 80 दिन हुकूमत की होगी कि इसी दौरान इसने गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा भी किया। हुकूमत का कारोबार इसने निहायत उम्दगी से चलाया, लेकिन अब्बासी खलीफा बगदाद मुतसम बिल्ला ने औरत की हुकूमत को पसंद न किया और मिस्री अमरा को पैगाम भिजवाया कि औरत के बजाय मिस्र का हाकिम किसी मर्द को बनाए। चुनाचे खलीफा बगदाद के हुक्म का इत्तिबा करते हुए एक शख्स अल-मलिक अशरफ को मिस्र का बादशाह बना दिया गया और मिस्री लश्करियों के सलार आला मोजिजुद्दीन को नए हुक्मरान अल-मलिक अशरफ का शरीकार बनाया ताकि सल्तनत का कारोबार ऐसे तरीके से चलाया जाए। ये भी कहा जाता है कि मलका शजरादार ने नए हुक्मरान मलक अशरफ से शादी कर ली थी। शजरादार बजात खुद बेचारी एक कनीज थी और अपने हुस्न जमाल और अपनी शख्सियत के बाइस कनीज से तरक्की करते हुए वो मिस्र के सुल्तान अल-मलिक सालेह की मलका बन गई थी। इसका एक बेटा भी था खलील नाम का, जो बदकिस्मती के साथ 6 साल की उम्र में ही फौत हो गया था। जिस वक्त मलक अशरफ को मिस्र का बादशाह बनाया गया और मिस्र के लश्करियों के सिपह सलार को सुल्तान का शरीकार बनाया गया, तब बेबरस को मिस्र में लश्करियों के बड़े सलार की हैसियत हासिल